ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات کر رہے تھے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کا. یہ کہنا تھا کہ عالمی منڈی میں تو تیل کی قیمتوں میں کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں ہوا. جس تناسب سے ملک میں قیمتیں بڑھی ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی, اس اضافہ بھی اتنا نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گی. پہلے تو یہ کہ فارمولا کیا ہوتا ہے قیمتوں میں اضافے کا ڈاکٹر صاحب. دوسرا یہ کہ قیمتوں میں کمی کس طرح کی جا سکتی ہے. دونوں بڑے اہم آپ کی باتیں ہیں. پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ حکومت نے جب یہ آئی تھی تو جی ایس ٹی جو ہوتا تھا 15% ہوتا تھا. انہوں نے کیا کام کیا کہ اس کو 16% کر دیا. اب ایک اور دوسری طرف روپے کی قدر گر رہی ہے, تو جو چیز باہر سے آپ امپورٹ تیل کر رہے ہیں تو جب عالمی منڈی میں اگر کبھی قیمت بڑھے گی تو اس کا روپی ایکویلنٹ بڑھ جائے گا, چونکہ روپے کی قدر گر رہی ہے. جب یہ حکومت آئی تھی تو 62 روپے کا ڈالر تھا, اب 91 روپیز کا ہو گیا. تو 16% آف دا جی ایس ٹی وہ یہ چارج کر رہے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو, جیسے قادری صاحب نے ابھی کہا کہ جی پیٹرولیم لیوی اگر ختم کر دیں تو پیٹرولیم لیوی کیا ہے, ایک ظالمانہ ٹیکس ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ جو چوری ڈاکہ یہ کر رہے ہیں, کرپشن ہو رہا ہے, اس کے نقصانات کو پورا کرنے کے لیے پیٹرولیم لیویز سرچارج. اور اگر میں آپ کو تاریخ یاد دلاؤں, پہلے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی تھا جس کو سپریم کورٹ یہ کہنے والی تھی کہ یہ غبن ہے, تو انہوں نے اس کو کاربن ٹیکس کر دیا. کاربن ٹیکس کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا تو انہوں نے پیٹرولیم لیوی کر دیا. تو یہ ایک استحصالی ٹیکس ہے. تو اگر آپ بالکل یہ فارمولہ ہم بنا لیں کہ پیٹرول پر جی ایس ٹی 0 ہوگا اور پیٹرولیم لیوی ہر قسم کے سرچارجز جو ظالمان ہیں وہ آپ ختم کر دیں. اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر آج آپ ایک قانون سازی کر لیں, مسئلہ یہ کہ 3.5 لاکھ روپیہ سالانہ سے زیادہ آمدنی پر ٹیکس ہے, مہنگائی ہو گئی ہے, آپ اس کو 5 لاکھ کر دیجئے. تو یہ قانون اگر پاکستان میں بن جائے کہ 5 لاکھ روپیہ سالانہ سے زیادہ ہر قسم کی آمدنی پر انکم ٹیکس نافذ ہوگا اور وصول ہوگا, کوئی ایگزمپشن نہیں ہوگی, تو پھر آپ جی ایس ٹی کو پیٹرول کے اوپر جو ہے وہ 16 سے 0 کر دیں اور باقی چیزوں پر جو ہے 16 سے 5 کر دیں. تمام سرچارجز ختم کر دیں. تو آج کی تاریخ میں آپ کو 1900 ارب روپیہ سال اضافی ٹیکس وصول ہوں گے, اور پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 26 روپے فی لیٹر اور کیروسین آئل کی قیمت میں تقریباً 19 روپے فی لیٹر کمی فوری طور سے ہوگی, جس کی وجہ سے ہماری جو افراط زر یا مہنگائی ہے وہ 12-13% سے 7% پر آ جائے گی. صنعت کی حوصلہ افزائی ہوگی, تجارت کی حوصلہ افزائی ہوگی, کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی, برآمدات بڑھیں گی, روزگار کے مواقع میسر آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جب وسائل دیے ہیں تو ہم کیوں بضد ہیں کہ کرپشن وڈیرہ شاہی کلچر پر مبنی پالیسیوں سے ملک کی معیشت کو اور 18 کروڑ عوام کو کی زندگی اجیرن کر دیں. حل ہمارے پاس موجود ہے, صرف ایک کمٹمنٹ چاہیے, ایک ول چاہیے, عوام کا دباؤ چاہیے. لیکن یہ حکومت سے مجھے توقع نہیں ہے الا یہ کہ ہم اس کو اتنا مجبور کر دیں کہ عوام جو ہیں وہ سڑکوں پر آ جائیں دفتری اوقات کے بعد, بغیر ڈسٹربنس کیے ٹریفک کی جلاؤ گھیراؤ نہ کریں. اور اچھی جو سیاسی پارٹی ہیں جو اب وہ ساتھ دیں گی, جیسے قادری صاحب نے ابھی کہا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس حکومت کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگا کہ ٹیکسوں کا منصفانہ نظام نافذ کر کے جون سے پہلے 26 روپے فی لیٹر پیٹرول اور 19 روپے فی لیٹر جو ہے وہ کمی کر دیں. تو پھر ہم یہ دیکھیں گے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ خطے کے ملکوں میں سب سے زیادہ تیز رفتاری سے پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کی بات تو یہ ہوگی. زین قادری صاحب آپ سے ہی بات کرنا چاہوں گی. جیسا کہ کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ حل موجود ہے, ول نہیں ہے, کمٹمنٹ نہیں ہے, اور حکومت تو سیریس نظر نہیں آتی. نون لیگ کیا سیریس ہے؟ کیسے رکھیں گے مرہم عوام کے زخموں پر؟ ایک تو بھی میں پہلی ملاقات ہے ڈاکٹر صاحب سے, میں بہت امپریس ہوا, بہت ٹو دا پوائنٹ ماشاءاللہ بات کرتے ہیں. اور جو سب سے جو فرق بتایا انہوں نے گورنمنٹ لیوی ختم کرنے یا کم کرنے سے, جو آپ کا سب سے بڑا گروتھ ریٹ کا پرابلم ہوا ہے وہ بھی سٹریم لائن ہوگا. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ یہ حل موجود ہے لیکن ول ٹو ڈو نہیں ہے, کیونکہ کرپشن کا اتنا بڑا دلدل ہے جس میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس سے باز نہیں آ رہے ہیں. سمجھ یہ رہے ہیں کہ اس ملک میں سیاست کا صرف یہی طریقہ ہے, بھائی اب لوگ پالیٹکس نہیں کرنے دیں گے, گھروں سے نکال لیں گے ہمیں, لوگوں کا ہاتھ ہوگا, ہمارا گریبان ہوگا. اب چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, کرنا پڑے گا. اور یہ دیکھیں نا جو حل ڈاکٹر صاحب نے بتائے یہ بالکل درست ہے. اس میں کوئی ایسی مطلب ایٹم بم نہیں بنانا, کوئی ایسی بات نہیں جو کسی کو نہیں پتا. تو اور جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ڈالر روپی پیرٹی کی, جو فرق ہے اس کو کم کرنا, یہ سب کورلیٹ ہے. ایک چیز اب آپ ٹھیک کریں گے,
باقی ایک میکرو اکنامک انڈیکیٹرز خود بخود رسپونڈ کریں گے اور وہ نیچے کو جائیں گے اور ان کا اثر مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز پہ پڑتا ہے. یہ پوری دنیا کی کنسیڈرڈ اوپینین ہے. جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے, ہم یہ تمام باتیں لکھ کر دے چکے ہیں. اسمبلی کا ریکارڈ اس بات کی گواہی دیتا ہے, لیکن اس میں کبھی کسی نے نظر ثانی کی ہی نہیں. وہ ہماری بات کو صرف مخالفانہ گفتگو سمجھتے ہیں, جو بڑی شرمناک بات ہے میں سمجھتا ہوں. ٹھیک, یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ ریلیاں نکالیں گے, دھرنے دیں گے, لانگ مارچ کیا جائے گا, فلور آف دی ہاؤس پر کیا کریں گے؟ اب تک کی تو باتوں کو سیریس نہیں لیا گیا. جی بی بی, فلور آف دی ہاؤس پہ ہم نے دیکھے نا, ہم نے قراردادیں پاس کی, ڈرون حملوں کی قرارداد ہو, دہشت گردی کی قرارداد ہو. اس ملک میں ہم نے 18th امینڈمنٹ پاس کی, بڑا شور کیا جاتا ہے اس کا کہ جی ہم نے پاورز دے دی صوبوں کو. آج بھی وہ لیکوریٹو محکمے جہاں اربوں روپیہ ہے وہ صوبوں کو ٹرانسفر نہیں کیے جا رہے. میں اپنے صوبے کی بات نہیں کر رہا, میں سندھ, بلوچستان اور KPK کی بھی بات کر رہا ہوں. ان کو بھی ٹرانسفر نہیں کیا جا رہا فنڈز کو. تو پرابلم یہ ہے کہ سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ انکمپٹنس ہے, اس کے بعد کرپشن ہے, اور ڈس آنیسٹی کی جو روش اس حکومت نے اختیار کی ہے وہ پچھلے 60 برس میں پوری قوم نے نہیں دیکھی. ہم نے 3 برس فرینڈلی اپوزیشن کا تانا سہا, لیکن اب ہم مزید وہ تانا سہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ میچور ہو جائیں گے, پولیٹیکلی سمجھ جائیں گے, اور جو ہم نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سوشو پولیٹیکل ایگریمنٹ کیا تھا, اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. محترمہ نے اس میں سائن کیے ہوئے چارٹر آف ڈیموکریسی میں, بٹ nobody is willing to open that document again. They are not willing to talk about it. They are not interested in that. So now we have given up. Enough is enough. ہم اب یہ مزید برداشت نہیں کریں گے. اب ہم ان کو سڑکوں سے لے کے ایوانوں تک اور ایوانوں سے لے کے لوگوں کے دلوں تک, میڈیا تک انشاءاللہ کنفرنٹ کریں گے, اور اب ہم ان کو اس طرح اس ملک کا مزید بلاغر کرنے نہیں دیں گے. بھی ٹھیک, اصل ذمہ داری بنتی بھی اپوزیشن پارٹیز ہی کی ہے کہ وہ صحیح طور پر نشاندہی کریں ان مسائل کی جس سے عوام متاثر ہو رہے ہیں. عتیق میر صاحب کی جانب چلتے ہیں, ان سے بات کروں گی کہ آپ نے 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ٹریڈرز نے کہ اگر قیمتیں کم نہیں ہوئی تو سول نافرمانی کی تحریک چلائی جائے گی. اگر 72 گھنٹے میں قیمتیں کم نہیں ہوتی پھر کیا ہوتا ہے, پھر کیا لائحہ عمل ہوگا؟ پھر بالکل جس طرح بھی قادری صاحب نے بھی کہا کہ ان کی جماعت ریلیاں نکالے گی, دھرنے دے گی, اس کے بعد ہم بھی وہ تحریک شروع کریں گے, اور اس وقت تک وہ تحریک جاری رہے گی جب تک یہ فیصلہ واپس نہیں ہو جاتا. دیکھیں, ایک حق بات یہ ہے کہ اس میں عوام دیکھتی ہے اپنے ان جماعتوں کی طرف جنہیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, جس میں مسلم لیگ نون بھی ایک قابل قدر جماعت ہے. لیکن میں ایک بات سے بڑا حیران ہوتا ہوں جب کراچی کے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ لیپ ٹاپ ہو یا کوئی دیگر, تو پنجاب تک ہی کیوں ان کی تحریک ہے. ہم کراچی میں بھی ویلکم کرتے ہیں جو کراچی ملک کا معاشی ہب ہے, تو یہاں پر بھی انہیں ایسی تحریکیں چلانی چاہیے جو پورے پاکستان کی عوام کے لیے ہوں. دیگر یہ جتنی بھی اس وقت تنظیمیں ہیں, سیاسی بھی اور معاشرتی بھی اور تجارتی بھی, سب کے لیے یہ ایک کڑا وقت ہے آزمائش کا. اگر وہ لیڈرشپ میں ہیں, اگر وہ نمائندگی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے. اور اگر اس وقت بھی کوئی سامنے نہیں آتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں جو بھی خرابی ہوگی اس قسم کے حکمرانوں کے فیصلوں کے باعث, اس میں یہ سب لوگ ذمہ دار ہیں. پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کوئی فلاں ذمہ دار ہے. اس وقت ہر بندے کو کردار, جو یہ اس بات کا داعی ہے, دعوے دار ہے کہ وہ اس ملک کی بقا چاہتا ہے, اس ملک کی معیشت کو بچانا چاہتا ہے, اس کو جس طرح یہ ایک مرد مجاہد, میں نے اپنے استاد کا درجہ دیتا ہوں, ہمیشہ ان کی بات بڑی قابل قدر, اور میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب ان جیسے لوگوں کے فگرز ہوا میں اڑ جاتے ہیں اور اس ملک کے معیشت دان اس کا استفادہ اسے حاصل نہیں کرتے ہیں. تو خدا کرے کہ ہماری بات ان اندھے گونگے بہرے لوگوں کو اثر کر جائے. لیکن جس طرح قاضی صاحب نے کہا کہ ول نہیں ہے, تو جب ول نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے. ہم نے جو سامنے وہ بت بٹھا رکھے ہیں جن میں کوئی جنبش نہیں ہے, تو ان بتوں کو پاش کر دینے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں. حل موجود ہے لیکن ول موجود نہیں ہے حکمرانوں میں کہ اس کو حل کیا جا سکے. مزید گفتگو بھی اس کے اوپر کریں گے لیکن پہلے لیں گے ایک بریک.